السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس بابرکت مجلس کا جس اعلیٰ انداز میں اہتمام کیا گیا ہے، ایک لمبے عرصے سے جامعات جنہیں ہم یونیورسٹیز کہتے ہیں ان میں آنا جانا ہے، لیکن کسی سیمینار کے حوالے سے اس قدر بہترین اہتمام جو ہے وہ مجھے آج ہی دیکھنے میں ملا ہے۔ اس پر میں محترم ڈاکٹر برادر گرامی محبوب احمد صاحب جو ہیں ان کا بہت شکر گزار بھی ہوں، ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ ان کی خوش ذوقی خوش سلیقگی جو ہے وہ ہر ایک چیز میں دکھائی دے رہی ہے۔ یہ موضوع اس کی پہلے اس قدر جو ہے وہ یہاں پذیرائی کر دی گئی ہے کہ شاید میری بات اضافی لگے، کیونکہ ہر شخص کے قلب پر یہ چسپاں ہے موضوع۔ جب ہر شخص کے قلب پر یہ چسپاں کر دیا گیا ہے تو اس کے بعد آدھے سے زیادہ تعارف تو پہلے ہو چکا ہوتا ہے۔ اس لیے میں اس ادارے کے سارے معززین، خصوصاً برادر گرامی ڈاکٹر تنویر خاور، جناب ڈاکٹر محمود احمد صاحب اور دیگر فضراء اور ڈائریکٹر کیمپس بھی تشریف فرما ہے، ان کا مشکور ہوں کہ آپ کے ہاں اس قدر بہترین علمی مجالس اس قدر اعلیٰ اہتمام سے منعقد ہوتی ہیں، اس پر بہت مبارک ہو۔ آج کا جو موضوع ہے یہ دینی حلقوں میں تو بہت زیادہ اس پر گفتگو ہوتی ہے اور بہت سارا لٹریچر جو ہے وہ ہمارے ہاں اس پر پیدا ہو چکا ہے، لیکن اصل سوال جو ہے یہ ہمارے ہاں یونیورسٹیز کے طلباء کے ہاں پیش ہوتا ہے آج کل زیادہ۔ اس لیے یہاں اس کا اہتمام جو ہے یہ بہت اہم ہے۔ اس لیے میں تھوڑا خائف بھی ہوں کہ بہت ساری باتیں ایسی جو ہیں اس کے بارے میں بعد میں سوالات کے ذریعے سامنا بھی کرنا پڑے گا، تو خالص تقدس کی گفتگو یا نہیں ہو پائے گی، کوئی فلسفیانہ سی، کوئی سائنٹیفک سی گفتگو، کوئی دلائل و براہین والی گفتگو یا کرنی پڑے گی، تاکہ وہ لوگ جو ہمارے خاص پیٹرن اسلامک اسٹڈیز کو نہیں بھی سمجھتے ان کے ذہنوں میں بھی کچھ ایسے سوالات اٹھا دیے جائیں کہ جس پر حدیث کے حوالے سے کوئی ایسی مثبت اور بہترین پیش رفت جو ہے وہ ہو جائے۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس میں اسے عنوان جو دیا گیا ہے وہ حجیت حدیث ہے۔ اس موضوع کا مقصد تعارف کروا کر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ حجیت حدیث کا مطلب اصل میں یہ ہے، حدیث کسے کہتے ہیں؟ آسان لفظوں میں تھوڑی ماڈرن لینگویج میں بیان کروں تو حدیث اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے، اس زندگی کا جو منتقل ہونے کا کنٹینر ہے وہ حدیث ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو جب اللہ کے رسول کے عہد مبارک سے آگے شفٹ کرنا تھا، کیونکہ آپ کی نبوت تو قیامت تک ہے، تو آپ کی نبوت کو شفٹ کرنے کا جو غیر قرآنی آپ کے احکامات تھے، آپ کی زندگی نبوت کی تفصیلات تھیں، ان کو جس ذریعے سے منتقل کیا گیا ہے اس کنٹینر کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ گویا کہ دو آسان لفظوں میں اگر آپ یہ کہیں کہ سنت جس ظرف میں جو ہے وہ ڈال کے آگے شفٹ کی جاتی ہے وہ حدیث ہے، یہ انتقال کا ایک ذریعہ ہے، یہ چیزوں کو منتقل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی ساری قد و کاوش جو آپ نے قرآن کریم کی تشریح میں کی، تفسیر میں بیان کی، اس کے محکمات جو ہے ان کی وضاحت میں کی، اس کے مجملات کی تفسیر میں کی، یا اس کے علاوہ مستقلاً آپ نے بہت سارے ایسے حکم دیے کہ جو اس شریعت کا حصہ ہیں ان سب کو سنت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور سنت جس ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے اسے حدیث کہا جاتا ہے۔ اس لیے حدیث اور سنت باب مترادف الفاظ ہیں کہ سنت کے ہمارے تک پہنچانے کا جو بنیادی سورس ہے وہ حدیث ہے۔ اس کی حجیت کا کیا مطلب ہے؟ حجیت کا مطلب ہے کہ کیا دین کے سورس کے پرائمری سورس کے طور پر کیا اسے قبول کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، یہ حجیت کا مطلب ہے۔ جس طرح کہ ہمارے ہاں عام طور پر مسلمانوں میں اس بارے میں دو رائے نہیں ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ دین اسلام جو ہے اس کو حاصل کرنے کا بنیادی سورس ہے، بنیادی ذریعہ ہے جس سے ہم دین لیں گے۔ تو
کیا جس طرح قرآن کریم دین لینے کا ذریعہ ہے اور قریب کم از کم مسلمانوں میں اس پہ اتفاق ہے، تو کیا اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو حدیث کی صورت میں ہم تک منتقل ہوئی ہے، کیا وہ بھی دین کو حاصل کرنے کا بنیادی سورس اور ذریعہ ہے کہ نہیں؟ یہ سوجیت کا مطلب ہے۔ اور عام طور پر یعنی ہمارا جو مذہبی بیانیہ ہے یا جو مذہبی ہماری جو مختلف مناہج ہیں یا ڈسکورس اور پیراڈائمز ہیں مختلف، اگر ان کو دیکھا جائے تو ان میں کوئی بھی ایسا مکتب فکر جو اسٹیبلش مکتب فکر ہو، جس طرح کہ ہمارے ہاں کچھ عقائد کے مکتب فکر ہیں، کچھ جو ہے وہ ہمارے فقہ مکتب فکر ہیں، کوئی بھی ایسا مکتب فکر مسلمانوں میں اسٹیبلش مکتب فکر ایسا نہیں ہے جو حجیت سنت پر جس کی دو رائے موجود۔ مثال کے طور پر اگر آپ کہیں کہ شوافی کیا کہتے ہیں، ان کے یہاں بھی حجت ہے، حنابلہ کیا کہتے ہیں، ان کے یہاں بھی حجت ہے، حنفیہ کیا کہتے ہیں، ان کے یہاں بھی حجت ہے، اور جو ہے مالکیہ کا کیا موقف ہے، ان کے یہاں بھی سنت حجت ہے، حتیٰ کہ شیعہ کا کیا موقف ہے، ان کے یہاں بھی حجت ہے۔ بس فرق صرف یہ ہے کہ ان کے یہاں اور ہمارے یہاں سنت کے سورس مختلف ہیں، ان کے یہاں سنت کے مصادر اور ہیں، ہمارے دوسرے ہیں۔ اس لیے اسٹیبلش جتنے بھی اسلامی دنیا میں مکاتب فکر ہیں، ان کے ہاں اس میں اختلاف نہیں ہے۔ اور اس طرح عقائد کے وہ سارے مکاتب فکر جو سنی مکتب فکر کے طور پر جس کو دنیا میں بیان کیا جاتا ہے، اس کے تین بڑے جو ہیں وہ اسکول ہیں، جس میں ایک اشاعرہ کا ہے، ماتریدیہ کا ہے، اور ایک سلفیہ یا حنابلہ کا ہے۔ ان تینوں کے ہاں بھی جو سنی مکتب فکر ہیں، ان تینوں کے ہاں بھی اس میں مطلق کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی یہ میں تاریخی طور پر بات کر رہا ہوں۔ البتہ اسے ہم معتزلہ نے اس بارے میں کچھ سوالات اٹھائے، لیکن انہوں نے بھی سنت کے مطلق انکار کہ سنت کی تفصیلات میں تو گفتگو انہوں نے کی، لیکن سنت کے مطلق انکار کی انہوں نے بات نہیں کی۔ اس لیے ایک بات یعنی جو بہت اہم ہے ہمارے لیے کہ اس مسئلے پر جو گفتگو شروع ہوئی ہے دنیا میں اور جو بہت زیادہ گفتگو ہوئی ہے، وہ ساری ما بعد استعمار کی گفتگو ہے۔ ما قبل استعمار کہ جب تک ہمارا جتنا بھی تعلیمی نظام ہے وہ ماڈرن ایجوکیشن یا ماڈرن انسٹیٹیوٹس جو ہیں ان میں تبدیل نہیں ہوا یا وہ جدید نہیں ہوا، اس سے پہلے یہ ہمارے ہاں گفتگو کم از کم عام مسلمانوں میں، عام پڑھے لکھوں میں موجود نہیں تھی۔ اس لیے تاریخی طور پر جو ہے ہمیں اس حوالے کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس پر ہونے والی جتنی بھی گفتگو ہے جو زیادہ ہو رہی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس پر گفتگو نہیں ہوئی، معتزلہ نے کچھ کی ہے، اس کی تفصیلات الگ ہیں، لیکن زیادہ گفتگو جو ہوئی ہے وہ ہوئی ہے اس دور میں کہ جب ہمارے ہاں استعمار آ گیا، استعمار نے ہمیں غالب ہو گیا، اور پھر اس کے بعد اس نے اسلامی جتنے بھی معاشرے تھے دنیا میں جہاں وہ غالب تھا، اس کے نظام تعلیم کو اس نے ماڈرن نظام تعلیم کے ذریعے بدلنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد پھر ہمارے ہاں یہ سوالات زیادہ بڑے پیمانے پر پیدا ہونا شروع ہو